اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ تو نئے سال کی ابتدا ہو رہی ہے، ابتدا تو کم از کم کا موقع نہیں، آپ اس کی ابتدا ہی یعنی رات کے 12 بجتے ہی آپ شراب اور کباب سے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اور بہت سارے خوشی کے مواقع ہیں، عید کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، اس پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیجئے، لیکن نیا سال کا آنا یہ ہرگز اس میں کوئی خوشی کا تصور نہیں ہے۔ السلام علیکم دوستو، نئے سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ بہت سارے دوست ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دیتے نظر آتے ہیں۔ آیا کہ شریعت اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتی ہے؟ کیا نئے سال کی مبارکباد دینا درست ہے یا نہیں؟ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت یوزفل ہونے والی ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، پھر ہی آپ اس مسئلے کو سمجھ پائیں گے۔ دوستو، نئے سال کے آغاز پر یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یہ سال ہمارے لیے بہترین ثابت ہو، اپنے اور اپنے ملک کے لیے دعائیں کی جائیں۔ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس حوالے سے مفتی طارق مسعود سے کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی نئے سال کا آغاز ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہمیں اس بارے میں حدیث سے جو ہدایات ملتی ہیں وہ جب بھی نئے مہینے کی ابتدا ہوتی تھی تو چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاحسان۔ یہ مشہور دعا ہے کہ اللہ اس چاند کو ہمارے حق میں برکت والا بنا، سلامتی والا بنا۔ تو اگر کوئی نئے سال پر، چاہے وہ اسلامی ہو یا انگریزی سال ہو، اس میں اگر کوئی دعا مانگتا ہے کہ اللہ اس نئے سال کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنا اور جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں آئندہ ان کوتاہیوں کی تلافی کی ہمیں توفیق عطا فرما، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مبارکباد ہمیشہ کسی کو کسی خوشی کے موقع پہ دی جاتی ہے، نئے سال کا آنا کوئی خوشی نہیں ہے۔ یہ عجیب حماقت کی بات ہے کہ آپ قبرستان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور آپ اس پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ مبارک ہو، آپ کی زندگی میں 50 سال آپ لے کر آئے تھے، اب صرف 49 سال رہ گئے، اب صرف 48 سال رہ گئے، اب صرف 47 سال رہ گئے۔ تو موت کے قریب جانا یا موت کے منہ میں جانا یا موت کے قریب ہوتے چلے جانا، یہ کوئی خوشی کی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اس پہ مبارکباد پیش کریں؟ ہم لوگ بہت ساری چیزیں گوروں سے لیتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے، جو لینے کی چیز ہے وہ تو لیتے نہیں، ان سے ڈسپلن نہیں لیتے، ملک سے محبت ہم ان سے نہیں لیتے کہ وہ اپنے ملک سے ان کا کیسا ہے، یہ چیزیں جو لینے کی تھی وہ تو ہم لے نہیں رہے۔ جو اوٹ پٹانگ چیزیں ان کے معاشرے میں چل رہی ہیں، بیکار قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، وہ ساری ہم بھرپور طریقے سے اڈاپٹ کر رہے ہیں وہاں سے۔ تو ایسی حماقتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نیا سال کوئی مبارکباد کا موقع نہیں ہے کہ آپ کسی کو مبارکباد دیں، یہ کوئی تک نہیں بنتا مبارکبادی کا۔ کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو، مبارکباد کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، کسی کی شادی ہو رہی ہے، خوشی کا موقع ہے، کوئی امتحان میں پاس ہو رہا ہے، کامیاب ہو رہا ہے، وہ خوشی کا موقع ہے۔ تو اسی طرح اور بہت سارے خوشی کے مواقع ہیں، عید کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، اس پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیجئے، لیکن نیا سال کا آنا یہ ہرگز اس میں کوئی خوشی کا تصور نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے اس میں خوشی کا موقع نہیں ہے، لیکن اگر ہم تھوڑی سی خوشی منا لیتے ہیں، تھوڑا سا انجوائے کر لیتے ہیں لائف کو، تو اس میں کیا، اس میں حرج کیا ہے؟ تو دیکھیں، لائف کو انجوائے کرنا یا خوشی منانا ٹھیک ہے، اس پہ کوئی نہ اللہ کی طرف سے پابندی ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے، لیکن اس کے کچھ اصول اور ضوابط تو ہوا کرتے ہیں نا۔ ایک ضروری نہیں کہ وہ غیر اسلامی ہو، ہر وہ چیز جو اسلامی نہیں ہوتی اس کو غیر اسلامی سے تعبیر نہیں کیا۔ یعنی جو آدمی ذہین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیوقوف ہے، کہ لوگ ہوتے ہیں کچھ بہت ذہین ہوتے ہیں، کچھ متوسط ہوتے ہیں، کچھ بیوقوف ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ذہین نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ وہ جو ہے وہ بیوقوف ہو۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ خوبصورت نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بدصورت ہو۔ تو اگر کوئی سال اسلامی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غیر اسلامی سال ہے۔ تو سال نہ اسلامی ہوتے ہیں نہ غیر اسلامی ہوتے ہیں۔ جیسے چاند اللہ کا بنایا ہوا ہے تو سورج بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، اور 365 دن میں سورج زمین کی جو سورج کی گرد گردش ہے وہ مکمل ہوتی ہے، وہ بھی اللہ ہی نے اس کی تکمیل کی ہے، اس لیے وہ بھی ایک سال ہے، اس کے بھی ایک باقاعدہ حساب و کتاب ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ البتہ اسلام نے چونکہ چاند کے حساب کو زیادہ ترجیح دی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو سال بہرحال سال ہے، چاہے وہ اسلامی ہو چاہے وہ شمسی ہو، لیکن جو چیز سوچنے کی ہے، جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس میں خوشی منانا، یہ نہ اسلامی سال میں درست ہے اور نہ شمسی سال میں درست ہے۔ یہ اس کے تو دوستو، آپ نے نئے سال کی مبارکباد دینے کے حوالے سے موقف کو جان لیا۔ اس کے متعلق اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔